أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل آمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ سورہ محمد آیات 4 سے 9۔ فَإِذَا پس جب بھی لقیتم تمہارا سامنا ہو جائے، تمہارا مقابلہ ہو جائے، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ جب بھی تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے، فضرب الرقاب پس ان کی گردنیں اڑا دو۔ یاد رہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں 13 سال دعوت دی، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ خیر والے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، شریر قسم کے لوگ باقی رہ گئے۔ انہی لوگوں نے ہجرت مدینہ کے بعد بھی اپنی شرارتیں جاری رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی جہاد کرنے کی اجازت بھی دی، اور ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ اب ان کافروں سے اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اسخنتموہم جب تم ان کا خون اچھی طرح بہا لو۔ اسخان کا معنی اچھی طرح خون ریزی کرنا ہے، کہ جب میدان میں تم ان کافروں کو اچھی طرح قتل کر لو، فشد الوثاق تو ان کو مضبوطی سے باندھ لو۔ یہ جو اپنے گھمنڈ اور سرکشی کی وجہ سے بار بار اہل ایمان کو تنگ کرتے ہیں، اسلام کی راہ روکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جب یہ میدان جنگ میں اتر پڑے تمہارے خلاف تو ان کی خوب خون ریزی کی جائے، اور جب ان کے بل نکل جائیں جو باقی بچیں ان کو باندھ دو۔ اب جن لوگوں کو قیدی بنا لیا جائے گا ان کے بارے میں فرمایا فَإِمَّا مَنَّا بس یا تو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، وَإِمَّا فِدَاءً یا ان سے فدیہ لیا جائے۔ تو یہاں دو صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر انہیں بعد میں آزاد بھی کر دیا جائے تو ان کے گردن پر ان کے اس احسان کا بوجھ قائم رہے، یا پھر ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ وہ تمہاری بڑائی کو مان جائیں۔ حتی تضع الحرب اوزارہا یہ انتہائی بلیغ جملہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، کہ ان کو چھوڑا بھی جائے تو ایسے حال میں چھوڑا جائے تاکہ دوبارہ ان میں تمہارے خلاف جنگ کرنے کا حوصلہ نہ رہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سورہ انفال۔ تو یہاں فرمایا کہ ان سے جنگ جاری رکھی جائے یہاں تک کہ سرزمین سے فتنے کا خاتمہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ ذالک اور یہ ہے، یعنی یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ تو ضرور ان سے انتقام لے لیتا۔ پچھلی امتوں میں تو ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا کہ جب حتمی مرحلہ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں اور اہل ایمان کو حکم دیا کرتے تھے وہ ہجرت کر جائیں اور باقی سارے کافروں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہی ان کافروں پر مسلط کر دیا، ایمان لانے والوں کے ہاتھوں ہی ایسے کافروں کو سزا دی گئی۔ تو اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لن تصر منہم
تو ضرور ان سے انتقام لے لیتے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو آزمائیں۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا، اور وہ جو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، پس ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ منافقین کے اعتراض کا جواب دے دیا گیا ہے۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ چلو جنگ جیتنے کے بعد جن لوگوں کو مال غنیمت ملا وہ تو فائدے میں رہے، لیکن جو اہل ایمان ان غزوات میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے ان کو تو کچھ بھی نہ ملا، ان کی تو زندگی ضائع ہو گئی، کیونکہ ان منافقین کا مطمع نظر صرف دنیا تھی۔ تو اس لیے جواب میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، سَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کو سنوار دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور انہیں داخل فرما دے گا جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی ان کو شناخت کرا دی گئی ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں تاکید ہیں اس پہلے جملے کی، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اور پھر اس کی مزید تاکید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ان کی منزل کی طرف رہنمائی بھی فرمائے گا اور ان کے احوال کو بھی سنوار دے گا اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا کہ جس کا انہیں تعارف کرایا جا چکا ہے۔ تو جنت کا تعارف قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر پیش کیا گیا، احادیث رسول میں بھی بیان کیا گیا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، شہادت کے وقت اسے اس کی منزل دکھا دی جاتی ہے۔ یہ شہید پر ہونے والے 6 انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تم کو ثابت قدم کر دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو سنوار دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، پس ان کے لیے ہلاکت ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ اہل ایمان کا انجام خیر بیان کرنے کے بعد کفار کا بد انجام بیان کیا جا رہا ہے، پس ان کے لیے تو ہلاکت ہے اور ان کے اعمال بھی ضائع ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، یعنی ان کے اعمال کی بربادی کا سبب کیا ہے، ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے، بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، کہ بلا شبہ ان لوگوں نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ اس دین سے، اس کتاب سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے ہی چمٹے ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی طرف سے نیکی کے کام بھی کرتے تھے، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کی ساری کوششیں لا حاصل ہیں، ان کو آخرت میں کچھ صلہ نہیں ملے گا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ڈھا دیے گئے، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ تو یاد رہے، عمل وہی قابل قبول ہے جو ایمان لانے کے بعد ہوگا، عمل وہی قابل قبول ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگا، عمل وہی قابل قبول ہے جو اخلاص سے کیا جائے گا، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔